بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد۔ عشرہ چیلم کی نئی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ 10ویں اور آخری مجلس کل انشاءاللہ اعلان کے مطابق وہ تمام سوالات جو یکجا ہو گئے ہیں ان دنوں میں، ان کے جوابات بھی کل انشاءاللہ دو تین چیزیں تمہیں دیجیے عرض کر دوں۔ ایک تو کیسٹ کے سلسلے میں ان مجالس کے اشرے، یہ جناب حامد صاحب جو ایکو کے منتظم ہیں ان کے پاس ہیں اور انہیں سے حاصل کریں آپ لوگ۔ اور دوسری بات یہ کہ جو حضرات مجلسوں کے وعدے کے سلسلے میں بار بار زحمت کرتے ہیں، میں دراصل پہلی محرم سے لاہور میں ہی تھا، صرف اس عشرے کی وجہ سے میں کراچی آیا اور کل کی مجلس پڑھ کے پرسوں 11 بجے میں پھر لاہور چلا جاؤں گا اور اس کے بعد 8 ربیع الاول کے بعد واپسی ہوگی۔ اس لیے میں معذرت خواہ ہوں ان حضرات سے کہ جو مجالس کے لیے اصرار کر رہے۔ ایک دعائے صحت ہے جناب سے محمد طاہر جعفری صاحب کے لیے کہ بحق محمد اور آل محمد اللہ ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ موضوع عظمت صحابہ آپ کے پیش نظر رہا اور اب اس سلسلے میں جو باتیں ذہن میں آئی ہیں لوگوں کے اور مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ تو کل کا موضوع ہے، اور آج ایک تقریر ہم یہ چاہتے تھے کہ جس طرح صحابہ ہیں حضور کے، اسی طرح صحابیات بھی ہیں اور ان پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ ایک تقریر میں ممکن نہیں، لیکن چونکہ موضوع کا ایک حصہ ہے اس لیے اس کو بھی میں تشنا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اور پھر وہ مسائل جو تقریر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور ان پر بھی میں روزانہ تبصرہ کرتا رہا۔ کہ وہ نظریہ رکھنے والے یا یہ فکر رکھنے والے کہ علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی، یہ خیال ذہنوں میں کیوں آتا ہے؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ایک حاکم ہے اور 8-10 ملکوں پر اس کی حکومت ہے، یزید، ایران، عرب، مصر سبھی اس کے زیر نگی ہیں، سب اس کی پیروی کر رہے ہیں، سب نے اس کی بیعت کر لی۔ ایک حسین کے بیعت نہ کرنے سے کیا نقصان ہے یزید کا؟ کیا نقصان ہو جاتا یزید کا؟ اگر حسین بیعت نہ کرتے تو یزید کا کیا بگڑتا؟ کیوں چاہتا تھا وہ کہ حسین میری بیعت کرے؟ اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ ہاں دیکھیے، ہاتھ جیب تک آ گیا اور بات یاد آ گئی، روز بھول جاتا۔ ایک گھڑی کسی صاحب کی رہ گئی ہے، جن صاحب کی بھی گری ہے وہ مجھ سے حاصل کرنے بات لگی یاد کر کے، اس لیے کہ 4 دن سے میں بھولا ہوا تھا۔
تو اگر حسین بیعت نہ کرتے تو کیا بگڑ جاتا یزید کا؟ اس کی حکومت میں کوئی کمی تھی؟ اس کے اقتدار میں، روب میں، دبدبے میں، جاہ و حشم میں کیا کمی تھی؟ نہ حسین اس کا ملک چھین سکتے تھے اس سے، نہ اس کا اقتدار چھین سکتے تھے۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ یزید کیوں چاہتا تھا کہ حسین بیعت کر لے؟ اس وقت تک جواب کوئی نہیں دے سکتا جب تک کہ بیعت کے صحیح معنی نہ معلوم ہو۔ بیعت کے معنی ہے بیع کر دینا، اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ دینا کہ اب ہم تمہارے غلام ہو گئے، جیسے چاہو ہمیں چلاؤ، جیسے چاہو ہمیں استعمال کرو، جو تم کہو گے وہی مانیں گے، ہم نے سر جھکا دیا ہے، بس تمہاری ہر بات پر ہم یہی کہیں گے یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اب پتا چلا کہ وہ دین، وہ مذہب جس کا مالک 50 برس کے بعد یزید بنا، وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ دین جو رسول نے دیا تھا اس کے مالک حسین بنے ہوئے ہیں، اور جو دولت نے جو مذہب دیا تھا اس کا مالک میں بنا ہوا ہوں۔ تو اسلام دو ہو گئے ہیں۔ یزید چاہتا تھا اب آج کے بعد ایک ہی اسلام چلے، میرا اسلام چلے، تاکہ حسین میرے اسلام پر صاد کر دے کہ یہ صحیح ہے اور حسین کا غلط ہے۔ نہیں سمجھا؟ بالکل نہیں۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یعنی ہم نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کیا، اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے حج، اپنی زکات، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، جیسا تم کہو گے ویسا سوچیں گے، جیسا تم کہو گے بس میں کہیں گے، سب تمہارے ہاتھ بیچ دیا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب وہ جواب میں کہے گا جو چاہو لے لو، گورنری لے لو، زمینیں لے لو، جائیداد لے لو، اب تم نے توحید ہم کو دے دیا، تم نے نبوت ہم کو دے دیا، تم نے امامت ہم کو دے دیا، اپنی نمازیں ہم کو دے دی، ہم جیسے کہو ویسے پڑھو۔ بس یزید یہ چاہتا ہے کہ حسین جملہ حقوق ہم کو دے دیں۔ تو کیا مفہوم بیعت 50 برس پہلے بدل گیا تھا جو علی نے بیعت کر لی؟ ختم ہو گئی بات۔ اگر حسین نے کر لی بیعت اور سب کچھ بیچ دیا حکومت کے ہاتھ، تو جیسے بیٹا بیچ سکتا ہے باپ بھی بیچ سکتا ہے، اگر بیٹے نے نہیں بیچا تو باپ نے بھی۔ حسین نے بیعت نہ کر کے بتایا۔ میرے لیے کیا مشکل تھا، اگر باپ نے بیعت کی تھی تو میں بھی کر رہا ہوں۔ انکار یہ بتا رہا ہے، انکار یہ بتا رہا ہے، اس لیے کہ جب مسئلہ اٹھا تھا کہ بیعت لینی ہے عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن ابی بکر سے اور حسین سے، تو یہی کہا گیا تھا سب کر لیں گے بیعت، حسین نہیں کریں گے۔ تو جواب کیا دیا گیا؟ کیوں نہیں کریں گے؟ تو بڑے بڑے سیاستدانوں نے کہا تھا یزید اور یزید کے باپ سے کہ حسین اس لیے بیعت نہیں کریں گے کہ حسین کے سینے میں علی کا دل ہے۔ دشمن بولا، سیاست بولی، یہ جواب یہ بتا رہا ہے کہ علی نے بیعت نہیں کی۔ لکھنے کو آپ جو چاہے لکھے تاریخ میں، لیکن تجزیہ تو کیا جائے گا نا، سمجھا پرکھا تو جائے گا نا کہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ بیعت کے معنی ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، بیع کر دینا۔ اس کے ہاتھ، جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ سب سے افضل ہے، سب کے اوپر ہے۔ اس ہاتھ کے لیے کوئی ہاتھ نہیں،
اللہ کا ہاتھ کسی کے ہاتھ پر نہیں جا سکتا. اب دنیا بتائے قرآن میں ید اللہ کس کو کہا گیا؟ دیکھیے پھر اس کو ذرا سا اور غور کر لیں. علی نے بات کی یعنی اپنے آپ کو بھیج دیا خلفاء کے ہاتھ. تو پھر قرآن پڑھیے میرے ساتھ اور دیکھیے ایک مکان آپ کے پاس ہے, آپ نے اس کو 50,000 کا بیچ دیا, پیسے آپ کو مل گئے, رجسٹری ہو گئی, اور میں آؤں اور آپ سے کہوں یہ مکان میرے ہاتھ بیچ دیجیے, تو آپ کہیں گے بک گیا. توجہ ہے نا, آپ کہیں گے بک گیا, میں کہوں گا نہیں بیچیے, میرے ہاتھ بیچیے, اب میں سر ہوں. آپ نے کہا بھائی رقم مل گئی, مالک مکان نے قبضہ کر لیا مکان پہ, اور میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں زبردستی اب آپ کو ہمارے ہاتھ بیچنا پڑے گا. دنیا کیا کہے گی کہ سب وقوف ہے, پیسے مل گئے, رجسٹری ہو چکی, مالک مکان کا مکان پہ قبضہ ہو چکا, کہہ رہا بھیج دیجیے. ایک بکی ہوئی تھی دوبارہ کیسے بکتی ہے؟ اب قرآن پڑھیے سورہ بقرہ, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. مردان حق میں ایک مرد ایسا ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا. اللہ ایسے ہی پر رؤوف ہے, ایسے ہی بندے پر مہربان ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو رب کے ہاتھ بیچ دیا. علی اپنا نفس سب کچھ بیچ چکے اس کے ہاتھ. اب کس کی مجال ہے کہ خریدے؟ جو کہے گا علی سے کہ بیعت کرو, بیع کر دو نفس کو, تو دنیا کہے گی کیسا بے وقوف ہے, بیچ چکا, اللہ کا قبضہ ہو چکا, اب تو کیا مانگ رہا ہے؟ اب تو کیا چیز مانگ رہا ہے علی سے؟ قرآن کہہ رہا ہے. تو جب قرآن کی نص موجود ہے تو تاریخ لکھتی رہے علی نے بیعت کر لی تھی. کیسے مان لیں علی نے بیعت کر لی تھی؟ کتنا ہلکا آپ سمجھتے ہیں علی کو. علی نے بیعت کر لی. کس کی بیعت کر لی؟ علی سے زیادہ عالم کوئی تھا؟ علی سے زیادہ فقیہ کوئی تھا؟ علی سے زیادہ جگہ کوئی تھا؟ آج اس دور میں آپ اگر اپنے آپ کو کسی فن میں ماہر سمجھتے ہیں اور آپ سے کہا جائے کسی کمتر کی اطاعت کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے, تو آپ انکار کر دیتے ہیں ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں, ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں. آپ نے ڈاکٹری کی ہے, آپ سے کہا گیا بھائی وہ پھولا صاحب ہے کمپاؤڈر صاحب, اس سے جا کے پوچھ لیجیے وہ اس بیماری کا علاج بتا دیں گے. آپ کہیں گے آپ کا دماغ خراب ہو گیا, میں نے ڈاکٹری کی ہے, MBBS ہوں, اور میں کمپاؤڈر سے جا کے پوچھ لوں. تو آپ اپنے نفس کو تو گوارا نہیں کرتے, علی کیسے گوارا کرتا؟ کسی بھی شعبے میں آپ بتائیے اپنے سے کم تک کہ آپ مشورہ کرنے جاتے ہیں, پوچھنے جاتے ہیں. علی کو کیا معلوم نہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ علی سے زیادہ کون جانتا تھا؟ اور جانے دیجیے علی کے بھائی جنہیں کوئی منصب نہیں ملا, جناب عقیل, جناب عقیل سب سے بڑے ہیں بھائیوں میں موجودہ میں, ورنہ طالب سے چھوٹے 10 سال, ان سے 10 سال چھوٹے جعفر, ان سے 10 سال چھوٹے علی. جناب عقیل نہ امام ہے نہ وسیع ہے, صرف رسول اللہ کے رفیق ہیں, یعنی صحابہ سے افضل, صحابہ کے اوپر حواری, حواری کے اوپر رفیق, اور رسول کے رفیقوں میں عقیل. اور عالم کیا ہے؟ عالم کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب مدینے آئے تو روزانہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں مصلی بچھتا تھا پوری کا, اور آ کے بیٹھ جاتے تھے. اب تمام عرب کے علاقوں سے, صوبوں سے, شہروں سے لوگ چلے آ رہے ہیں, وفد آ رہے ہیں. بھائی کیا پوچھنے آ رہے ہیں؟ پتہ چلا یہ عالم ہے, علامہ ہے. کس چیز کا؟ انصاف کا. یہ ماہر انصاب ہے. لوگ سجدے پوچھنے سے آتے ہیں, ہر قبیلے کے ہر فرد کا سجدہ جانتا ہے. حد یہ ہے کہ جانوروں کے سجدے جانتا ہے, گھوڑوں اور اونٹوں کے سجدے جانتا ہے. اور اب میں جتنی لڑائیاں لڑی گئی ہے, ہر لڑائی کی
तफसील मालूम है। अरब में कितनी नदियां हैं, कितने कस्बे हैं, कितनी वादियां हैं, कितने पहाड़ हैं, अरब की जागृति से वाकिफ है। अब अकील किससे पूछे, तवज्जो कीजिएगा, अब अकील किससे पूछे। अच्छा, जितना इल्म अकील के पास है इससे कहीं ज्यादा अली के पास होगा। तवज्जो है ना आपकी भाई, अली के पास इल्म इमामत है, डायरेक्ट नबी से लिया है, तो अकील का इल्म कम है, अली का इल्म ज्यादा है। यानी इंसाफ का इल्म अकील के पास जितना है उससे ज्यादा इंसाफ का इल्म अली के पास है। उससे बावजूद अली अकील से कह रहे हैं एक ऐसा बहादुर कबीला बताओ तो चीजें थी बच्चे। ये अली ने क्या पूछा, क्या अली को नहीं मालूम था, क्या अली नहीं जानते थे कौन सा कबीला बहादुर है। भाई से पूछ कर बताया, जो जिस चीज का मास्टर होता है उसी से पूछा जाता। ये कमाल देखिए, छोटे भाई ने पूछा, अकील से पूछा सबसे बहादुर कबीला कौन सा है जिसमें मैं शादी करूं, तो ये है अकील। कांपते थे लोग, मलूकियत, बादशाहत, खिलाफत कांपती थी, डरती थी, और जाके बैठे कहां, नादिया के दरबार में। लोगों ने कहा वो अली से नाराजगी हो गई थी अकील की। लोगों ने तो सहाबा में शुमार किया, लेकिन हमारे यहाँ जो रफीक हैं, रफीक रसूल हैं, मौसू में हैं हमारे। इस मौजू को मैंने छोड़ा ही नहीं, रफका का जिक्र नहीं किया। अकील हैं, जाफर हैं, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं, यानी खानदान के अफराद पर हमने कोई गुफ्तगू नहीं की। यानी रसूल के खानदान के जितने अफराद हैं, मुसलमानों ने अपनी तारीख में उनको सहाबा कहा है। हमने रिश्तेदारों को सहाबा में नहीं जोड़ा। बाहर के लोग और होते हैं, घर वाले और होते हैं। घर वालों के लिए हुक्म कुछ और है, बाहर वालों के लिए हुक्म कुछ और है, इसलिए हमने इनको इस मौके में शामिल नहीं किया। लेकिन जरा तवज्जो रखिएगा, दरबार में उनका भाई अली से लड़ाई हो गई थी। कैसी लड़ाई हो गई थी, किस बात की लड़ाई हो गई थी? बस ये हो गया कि उन्होंने कहा वजीफा ज्यादा कर दो। अली ने कहा कि हम तो नहीं देंगे, हाथ चला दिया अकील का। क्या बात है, ये कैसी बात है? ये तारीख की बेवकूफी की बातें हैं, हम ऐसी बातों को नहीं मानते। अकील जिसका नाम अकील है, अकील के क्या मानी है, अकील के क्या मानी है? जो अकील होगा वो ईमान से नाराज नहीं हो सकता। तारीख ने समझा नाराज होके गए, नाराज होके नहीं गए हैं। देखिए मजा ये आता है कि एक अपने घर में बैठकर दुश्मन को बुरा कहिए और एक दुश्मन के मुंह को बुरा कहिए। मजा किसमें आता है? मालूम है अकील को मदीने में बैठ के कहा तो क्या कहा, हम तेरे सर पे सवार होकर कहेंगे मेरे भाई से लड़ना चाहता है, अच्छा लड़ ले, गुजर ले, लड़ा बोले। अली कह रहे हैं हमने तुझे माजूल किया, हम दूसरा गवर्नर लाना चाहते हैं, तू अकड़ा हुआ है। अच्छा तो अकड़ा हुआ है, ठीक है, कहे पे अकड़ा है, दौलत पे, फौज पे, किस चीज पे अकड़ा है, किस चीज में अफजल है? और चढ़ाने वाले चढ़ा रहे हैं। वो जो ख्वाहिशमंद थे अली को कैसे मिल गई, यानी चौथी पर भी नहीं राजी थे। काश हमें मिल जाती, काश हमें मिल जाती, काश। वो उनके सामने तो कोई नहीं जाके कहता था दूसरे नंबर पे दीजिए, पहले पे दीजिए, तीसरे। अली से सभा चढ़ गए। अब ये है कि औरतें भी कहने लगी कि हम अमीरुल मोमिनीन बनेंगे। देखिए उम्मुल मोमिनीन काफी नहीं था, अमीरुल मोमिनीन बनेंगे और लड़ने के लिए अमीरुल मोमिनीन से तैयार। हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक। अकील ने कहा तो सही, अगर तू कह रहा है तेरा हक तो तेरी हकीकत दिखा दूं, तुझे आईना दिखा दूं। जाके दरबार में बैठ गए, हम तुम्हारे दोस्त हैं। कहा ठीक है दोस्त बैठो। रोज दरबार में तख्त में पहलू में मसलत बिछाई जाती, दरबारी इंतजार करते थे कब अकील आएंगे। अब जब तक अकील ना आ जाए सब चुप बैठे हुए। अच्छा जरा आंखों की बीमारी कम हो गई थी आखिरी दौर में। अब जो आए दरबार में अकेले, न कोई तलवार, न कोई साथी, न कोई बाड़ी गार्ड, डरना क्या? ईमान वाले किसी मौके पर डरा नहीं करते। अब जो आए तो फौरन कहा हाकिम वक्त ने कि तुम बनी हाशिम अंधे हो जाते हो आखिरी उम्र में। इत्तेफाक से अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की भी आंखों की रोशनी कम हो गई। तो कहा कि तुम बनी हाशिम आंखों के अंधे हो जाते हो।
کہاں ہم بنی ہاشم آنکھوں کے اندھے ہو جاتے ہیں، تم بنی امیہ دل کے اندھے ہو جاتے ہو۔ آنکھوں کی بیماری جانا کفر نہیں ہے، دل کا اندھا ہونا کفر ہے۔ خاموش ہو گئے۔ کیا یہ تمہارے پاس بڑبڑ کی آواز آ رہی ہے، بڑبڑانے کی؟ کیا کچھ زیادہ لوگ بیٹھے ہیں؟ کہاں ہمارے مشیر ہیں، وزیر ہیں، وزیر خزانہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، یہ ہیں وہ؟ کہ کون کون ہے؟ کہ امر یاس ہے۔ کہ اچھا وہ امر یاس ہے؟ کہ وہ جب پیدا ہوا تھا تو 6 آدمیوں نے دعویٰ کیا تھا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، اور آخر میں چتوا جیت گیا اور اس کا بیٹا یہ بن گیا۔ اور کون ہے؟ کہ زہاق ابن قیس فہری۔ کہ اچھا وہ جس کا باپ عرب میں اونٹوں کا ختنہ کرتا تھا۔ اور کون ہے؟ کہ ابو موسیٰ اشعری۔ کہ اچھا وہ بورا کٹ کا بیٹا۔ ہو گئی نا بات؟ وزرا ہے وزرا۔ اب پتا چلا کہ عقیل یہاں کیوں آئے ہیں اسمبلی میں؟ منسٹروں کے سجدے بتانے آئے ہیں۔ مشیروں کے سجدے بتانے آئے ہیں۔ اب گھبرا گئے بھائی، مشیروں کی وزیروں کی بے عزتی ہو گئی، اب چاہا برابر کیسے کریں؟ ارے برابر کر لو، تم عقیل سے کچھ کہہ دو۔ تاریخ خاموش ہے، تم عقیل سے کچھ کہہ دو۔ پتہ ہے کیا کہا؟ کہ مرحبا اے ابی لہب کے بھتیجے۔ بڑی ہمت کی صاحب، کہہ دیا حاکم نے، اور ہے تو حقیقت۔ ابی لہب سے کہتے ہیں عقیل کا کہ مرحبا اے ابی لہب کے بھتیجے۔ ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابی لہب کی بیوی ام جمیل حمّا نقل حطب سورہ لہب میں آپ پڑھتے ہیں، یہ معاویہ کی سگی پھوپھی ابو سفیان کی بہن۔ تو پلٹ کر کہا مرحبا اے حمّا نقل حطب کے بھتیجے، اے ام جمیل کے بھتیجے۔ تو دیکھیے کیا کہا؟ کہ دونوں سر تھے، دونوں سر تھے۔ کہاں دونوں سر تھے؟ تو کہا جہنم میں جائیں گے۔ کہاں جب تم جانا تو پھوپھی کو پاؤ گے میرے چچا کے پاس؟ بڑے دربار میں بتا دیا کہ جہنم میں جائے گا۔ پلٹ کے کہہ دینا کہ میں جنتی ہوں، جا کے بیٹھے کو سرکل بتانے جہنم میں جائے گا، اور تیرا پورا خاندان جائے گا، تنہا تو نہیں جائے گا۔ یہ ہے عقیل، یہ ہے عقیل۔ ایک دن آئے دربار میں تو تھیلیاں بٹ رہی تھی درہم و دینار کی، کشتیاں سجی رکھی تھی۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہاں منبر رکھا گیا ہے، جو منبر پر جا کر علی پر لعنت کرتا ہے اسے تھیلیاں ملتی ہیں۔ بچ رہی ہے دولت علی کو برا کہنے پر، تمہارے حصے کی کشتی رکھی ہے، برا کہو لے لو۔ اچھا کتنے رقم کا؟ اتنی کا منبر خالی کروا دو۔ گئے عقیل منبر پر، کہ اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں علی پر لعنت کروں تو بس میں خدا، اس کے ملائکہ، اس کے انبیاء کی لعنت اسی کا قرار دیتا ہوں۔ کیسے اتر آئے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ کیسے اتر آئے؟ کیا تھیلی لا؟ کہنی تھیلی تو لے لو، لیکن سمجھ میں نہیں آیا لعنت کس پر کی؟ تم نے کہا اس نے علی کے لیے کہا کہ میں نے بس اللہ کی، ملائکہ کی اور انبیاء کی لعنت اسی کا قرار دی۔ کس نے قرار دی؟ کہ پریشانی کیا ہے تمہیں؟ کہ کیوں پریشانی نہ ہو؟ بات واضح کہاں ہوئی ہے؟ کس پر لعنت کی ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم؟ رسول نے فرمایا ہے کہ جب لعنت منہ سے نکل جاتی ہے تو اپنا مقام دور سے بڑی پہنچ جاتی ہے۔ وہیں پہنچ جاتی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے محمد علی صاحب، انہوں نے پرچہ لکھ کے دیا کہ ان کی بچی نے کہا بھائی وہ مولانا کی مجلس میں چلیے جو لاٹھی چلاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا جواب میں دے دوں، بچی کو سمجھا دیجیے گا۔ بچے کیا سمجھیں گے؟ بڑے سمجھ جائیں گے۔ لاٹھوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اب تک باتوں سے سمجھا رہے تھے تو نہیں سمجھا زمانہ، اب کی سب سمجھ گئے ہیں۔ لاٹھوں سے چلیے، صلوات پڑھیے گا، سمجھے نا؟ اب کی سب سمجھ رہے ہیں، باقاعدہ سمجھ رہے، اور اب کی مضامین کا انداز دیکھیے گا،
بدلا ہوا نظر آئے گا. اخبارات کے ایڈیشن دیکھیے گا, اب کی ٹی وی اور ریڈیو کی فکر دیکھیے گا, بہت کچھ آواز میں نے پہنچا دی ہے. اور اس میں آپ پریشان نہ ہوا کریں, میری آواز بہت دور تک جاتی ہے. اور صرف ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. جب بے نظیر آئی تو ایک آفت مچی ہوئی تھی. میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا اور میں کسی سے متاثر بھی نہیں ہوتا بہت جلدی, اور حکومتوں سے تو کبھی نہیں متاثر ہوتا. کسی منسٹر وغیرہ سے شب عاشور موچی دروازے میں 2 منسٹر آ گئے, میں بیٹھا رہا, بولا آئے ہیں ٹھیک ہے, میں حسین کے سیل میں ہوں, میں کہا کہ آپ کے استقبال کے لیے ہوں. اب جو وزیر مشیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کا اپنا کردار ہے, اپنا کیریکٹر ہے. ہم کچھ اور دے رہے ہیں, ہم کچھ اور چاہتے ہیں, کون کہیں اور جا رہی ہے تو جائے. ہم علم کے وقار کو بلند رکھنا چاہتے ہیں. بہت لوگوں نے کہا بے نظیر کے پاس چلیے, ان سے ملیے, یہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا. ایک تو عورت اور دوسرے میں وزیروں سے بہت گھبراتا ہوں. اور میں نے یہ کہا کہ جب تک کہ کسی حکومت سے وابستہ نہیں ہوگا, جب تک سربراہ میرے گھر چل کر نہیں آئے گا, شرط ہے کہ مر جاؤں نہ باپ کے تاریخ میں رہ جائے گی نا میری سوال حیات میں کہ کہیں نہیں گئے. اور اگر ایسا ہو گیا کہ کوئی گھر چل کے آ گیا تو سیاست کی تاریخ میں کتنی بڑی بات ہوگی. یہ ہے وقار, ان کا وقار میں باقی رکھنا چاہتا ہوں, اس تسلسل کو باقی رکھنا چاہتا ہوں جیسے پہلے تھا. تو مجھے اطلاع دی گئی صاحب ٹیلی ویژن پہ چیلنج ہو گیا, مولویوں نے کہہ دیا ہے عورت حکومت نہیں کر سکتی, عورت حکومت نہیں کر سکتی. تو اس سال میں نے موضوع رکھا عورت اور اسلام. عورت اور اسلام پر میں نے پڑھا صرف اس لیے کہ بے نظیر کی زبان سے فاطمہ زہرا کا نام نکل گیا تھا. اس سلسلے میں ایک اچرا میں نے دے دیا ان کو تاکہ اس میں سے دلیلیں لے کر جہاں چاہے وہ دے دیں. جس دن میں نے ملکہ سبا کا ذکر کیا اور میں نے بتایا کہ بالکل کی حکومت تھی, عورت حکومت کر رہی تھی, اسی میں سے ٹکڑا اٹھا کر بے نظیر نے ملائیشیا میں دلیل دی کہ ملکہ سبا کی حکومت کا ذکر قرآن میں ہے. اب آپ سمجھے نہیں اس بات کو, اب سمجھیے بے نظیر کے اس جملے کے بعد کوئی عالم جواب نہیں دے سکا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جواب میرے پاس تھا. اگر کوئی عالم یہ کہتا کہ بے قیس کافرہ تھی تو پلٹ کر میں کہتا کہ نبی کی بیوی کو کافرہ نہیں کہا جائے گا, سلیمان کی بیوی حدیث. اور جہاں کوئی عالم کہہ دیتا کہ نبی کی بیوی کافر تو کفر کے دروازے کھل جاتے تو کوئی نبی نہ بچتا. اس طرح خدمت کی جاتی ہے. یہ ہے طریقہ کار. بالکل آج بھی یہ اسرا جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو چیزیں محفوظ کروا دی ہیں وہ کب کام آئیں گی بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا. کہاں مضامین میں کتابوں میں کس کی ہیلپ ہو گئی ہے یہ بعد میں پتہ چل جائے گا آپ کو. اور کیسے ہوتی ہے یہ نسبت حق ہے. جب تک ادھر سے نصرت نہ ہو ہم نصرت نہیں کر سکتے. اتنے برس سے مسئلہ تھا, کبھی تاریخ سیرت میں نہیں آیا یہ موضوع عظمت صحابہ. کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے تاکہ یہ جو بہت زیادہ اترا گئے ہیں لوگ ان کے سمجھ میں آ جائے کہ ان موضوعات میں کیا کیا ہے. صحابیات بھی ہیں, صحابہ کے ساتھ صحابیات بھی ہیں, لائن لگی ہوئی ہے صحابیات کی. لیکن دیکھیے میں کہاں سے شروع کر رہا ہوں. صحابیات کو لوگ شروع کرتے ہیں ازواج سے, نبی کی بیویاں صحابیات. ارے پیچھے جاؤ ذرا اور پیچھے جاؤ نا. حلیمہ بائی کیا رسول کو نہیں دیکھا؟ دوسرا کیسا گود نکالا. اور حلیمہ بائی کی بڑی بیٹی شیما جس کا نام ہرہ بھی ہے اور حذیفہ بھی ہے, 3 ناموں سے تاریخ میں یاد کیا گیا. ہرہ بنت حلیمہ سعدیہ جب ماں مصروف ہوتی تو لوریاں دیتی تھی شیما یعنی ہرہ, اور وہ لوریاں کہیں ہیں رسول کو سلانے میں. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتی کہ جب میں تجھ کو نبی بنا ہوا دیکھتی, میں تیری شادی دیکھتی, میں تیرا چاند جیسا روشن چہرہ نبوت کے نور میں دیکھتی. تو دیکھیے کیا لوری بھی ہے کہ اس وقت تک جی گئی جب تک نبی کی نبوت رہی, بلکہ اور آگے تک جی. علی کو دیکھا, حسن کو دیکھا, حسین کو دیکھا, زین العابدین کے دور تک زندہ رہی. لوری بھی تھی نبی کو.
صحابیات میں شامل ہیں. اور عالم یہ ہے حلیمہ کا کہ بیٹی کے ساتھ آ گئی ایک بار تو جناب خدیجہ کو پتہ چلا حلیمہ آئی ہے. آپ کو پتہ ہے کیا کیا؟ جناب خدیجہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی, اپنے سر کی چادر بچھا دی کہ حلیمہ اس پر بیٹھیے. اور جب چلنے لگی تو بکریاں, غلام, کنیزیں, سر جواہر وہ ستانے میں دیے. اس لیے بھائی توجہ ہے نا, خدیجہ نے بتایا میں اس گھر کی ضرور ہوں, میرے سسرال سے اگر ایک سال بھی وابستہ ہو جائے تو میں سسرال کا یہ احترام کرتا ہوں. اب جو نبی کی بیوی سسرال والوں کا احترام کرے وہ ہے ام المومنین, وہ ہے ام المومنین. احترام ہوگا شوہر کے گھر والوں کا. آج تک شوہر کے گھر والوں کا احترام کرنا پڑے گا. گھر باقی ہے مٹ نہیں گیا, سسرال مٹ گئے ہاں تو دوسری بات ہے. نبی کا اپنا گھر آج بھی باقی ہے, گھر والے بھی باقی ہیں, اس لیے احترام واجب ہے امت پر. اور جب رسول کو پتا چلا جنگ حنین میں گرفتار ہو گئے حوازن والے, قبیلہ حوازن سے حلیمہ تھی اور ان کی بیٹی, 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں, اور جنگ حنین میں یہ لوگ گرفتار ہو گئے. رسول کو پتا چلا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ شیما ہررا تم کا جی کہ ہم تم سب کو آزاد کرتے ہیں, کوئی فدیہ نہیں دیں گے, اور جو مال لوٹا گیا ہے مسلمانوں سے کہہ دو ان کا مال واپس کر دیں, اس لیے کہ ہم 5 برس تک اس گھر میں کھیلے. یہ نہیں کہا دودھ پیا ہے, کھیلے ہیں. بچوں کسی کا دودھ نہیں پیتا, حلیمہ کا دودھ نہیں پیا ہے, کھیلے ہیں, گود میں کھیلے ہیں, دائی گود میں کھلاتی ہے. یہ عرب کا دستور تھا کہ بچے رئیسوں اور امیروں کے گاؤں میں چلا کرتے تھے, دشمنوں سے بچوں کو بچایا جاتا تھا. عبد المطلب نے گاؤں میں اس لیے بھیج دیا تھا کہ دشمن لگے ہوئے تھے, یہودیوں کو پتا تھا کہ ایک نبی مکے میں آنے والا ہے. یہ بھی ایک موضوع ہے بہت لمبا چوڑا کہ کیسے کیسے دشمنی کی گئی آمنہ کے ساتھ, عبداللہ کے ساتھ, ہاشم کے ساتھ, عبد المطلب کے ساتھ, کہ نبی نہ آنے پائے, اس لیے محفوظ کیا تھا. یہی ہرہ بنت حلیمہ سعدیہ جب نبی نہ رہے تو علی کی محبت میں سرشار علی کی بیعت کر لی. کب کی؟ غدیر میں موجود تھی, پیغام سنا, علی کو مان لیا خلیفۃ بلا فصل. 40 ہجری میں علی کی شہادت ہو گئی, 50 ہجری میں حسن کی شہادت ہوئی, 60-61 ہجری میں حسین کی شہادت ہوئی. حجاج بن یوسف کا دور آیا, 1.5 لاکھ چاہنے والے علی کے دارالامارہ کے قید خانے میں زنجیروں میں شکلے ہوئے پڑے ہوئے تھے. اس لیے سارے عالم میں ایک انقلاب آیا تھا, علی کے چاہنے والے نہیں تھے. یہ حیران ہوتے ہیں سب کہاں گئے, سب قید میں تھے. اور ایسے میں حجاج نے یہ اعلان کیا, خبردار وہ علی کا نام نہ لے, جو علی کا نام دے گا اسے قتل کیا جائے گا, اس کا سر اتار لیا جائے گا, اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں گے. اعلان ہوا, جیسے بھی اعلان ہوا, ہرہ کی عمر 130 برس ہو چکی تھی. عصا کا سہارا لے کر کمر جھکی ہوئی, گردن ہلتی ہوئی, ضعیفہ شارع پہ آ گئی کہ کس نے اعلان کیا ہے کہ علی کا نام نہیں لیا جائے گا؟ میں آ گئی ہوں. ہر قدم پر عصا کو پٹکتی زمین پر کہتی علی علی علی, اور کہتی ہوئی چلی. جیسے ہی سپاہیوں نے دیکھا دوڑے اور کہا کس کو نہیں معلوم یہ جرم ہے علی کا نام دینا صحرا پر؟ کہ کس نے اعلان کیا ہے علی کا نام دینا اگر جرم ہے تو ساری دنیا جرم ہے, تم بھی جرم ہو. کب پکڑ کے دربار میں لے جایا جائے گا, بڑھاپے سے رحم کر گردن اتار دی جائے گی. کون ہے تیرا حاکم؟ کہا جا چلے کر مجھے. یہ ہے صحابیات ایسی ہوتی ہیں. صحابہ آپ سن چکے, عمار, سلمان, ابو ذر, اور صحابیات یہ ہے صحابیہ. کلے چل مجھے. حجاج کے پاس دربار میں لے جایا گیا. کہ تم ہو ہرہ بنت حلیمہ سعدیہ؟ کہاں میں ہوں. کہ تیری شکایت ملی ہے؟ کہ کیا شکایت ملی ہے؟ کیا شکایت ملی ہے؟ کہ کئی بار تیری شکایت کی گئی ہے کہ تو خلفاء پر علی کو فوقیت دیتی ہے, علی علی کرتی ہے, خلفاء سے بڑھاتی ہے علی کو. کہ جھوٹ کہا گیا ہے تجھ سے, غلط کہا گیا ہے تجھ سے.
کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کہاں؟ کیا بات کرتا ہے خلفاء کی؟ میں اپنے علی کو آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، عیسیٰ ہو، عیسیٰ سب سے افضل سمجھتی ہوں۔ تمام انبیاء سے افضل سمجھتی ہوں۔ خلفاء کی بات کرتا ہے، ان کی کیا حقیقت ہے علی کے سامنے؟ انبیاء سے افضل ہے ہمارا علی کا بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہوتی، سر کاٹ دیا جائے گا۔ کیا سر کی دھمکی کیا دیتا ہے؟ ایک سر اگر علی کی بارگاہ میں چلا جائے گا تو کون سی بات ہو جائے گی؟ جس سے مت ڈرا کہ سر کاٹ دیا جائے گا۔ ہاں اگر سننا چاہتا ہے تو دلیل سن۔ کہ دلیل کہاں سے لاؤ گی؟ تو میں قرآن سے بات کرتی ہوں، میں قرآن سے بات کرتی ہوں۔ اور اگر تم دلیل نہ دے سکی تو ایک دعوے پر 10 دلیلیں رکھتی ہوں تو ایک دلیل کی بات کرتا ہے، ہاں ایک دعوے پر 10 دلیلیں دے سکتی ہوں۔ تو اچھا بتا آدم سے افضل کیسے؟ علی آدم سے افضل کیسے؟ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ آدم نے نافرمانی کی اور منع کیا گیا تھا کہ خوشہ گندم مت کھانا، لیکن آدم نے کھا لیا۔ لیکن دیکھ علی نے نہ کبھی اللہ نے منع کیا علی کو کہ گیہوں نہ کھانا، لیکن کیا حیات چوکی روٹی کھائی، گیہوں تو نہیں کیا۔ آدم افضل یا علی افضل؟ اب ظالم بولے تو ہے نا بات۔ حجاج نے کہا ہاں علی افضل ہیں آدم سے۔ اور ملک سے افضل کیسے؟ کہ سورہ تحریم میں تمہیں پڑھا ہے کہ اللہ نے کہا اے نوح تمہاری بیویاں سرکش ہیں، تمہاری اہل نہیں ہے۔ دو انبیاء کی بیویاں اہل سے نکال دی گئی، علی کی بیوی فاطمہ زہرا جیسے۔ کون افضل؟ نوح سے افضل۔ کہ داؤد سے کیسے افضل ہے علی؟ کہ دیکھا نہیں تو نے کہ جب داؤد فیصلہ کرنے لگے تو فیصلہ غلط ہو گیا، اس لیے کہ آنے والے دو آدمیوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا بھیڑ کا غلہ ہے، ایک نے کہا انگور کا باغ ہے، اور اس کے بھیڑوں نے ہمارے انگور کے باغ کو چل لیا ہے۔ داؤد نے فیصلہ کر دیا بھیڑیں اس کو دے دو، لیکن سلیمان چھوٹے تھے، انہوں نے کہا نہیں، اس کا مال زمین ہے، باغ کے پتے گئے ہیں، زمین نہیں گئی، اس کا مال بھیڑیں ہیں، مال کے بدلے میں مال ہوتا ہے، زمین وہاں موجود ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ ایک سال کے سود کی آمدنی اس سے دی جائے گی، بھیڑیں نہیں دی جائیں گی۔ تو داؤد کو سمجھ میں آیا۔ آپ نے دیکھا، غور کر رہے ہیں قرآن میں یہ واقعہ ہررا کہتی ہے داؤد ایک فیصلے میں سہو کر گئے، اور علی کے لیے رسول نے کہا کہ اگر دکھ چاہے مسند قضا اور علی فیصلہ کرنے بیٹھے تو توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کرے گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کرے گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کرے گا، قرآن کا فیصلہ قرآن سے کرے گا۔ داؤد سے علی افضل تھے؟ کہاں؟ ہاں کہاں مان لیا داؤد سے علی افضل ہے؟ سلیمان سے کیسے افضل ہے؟ تو پڑھنا قرآن۔ سلیمان نے کہا ہم کو ملک عظیم عطا کر، ایسا ملک اللہ ہم کو عطا کر دے کیا زمین و آخرین میں کسی کو ایسا ملک نہ ملا ہو۔ اللہ نے سلیمان کو ملک عطا کر دیا، لیکن علی نے اسی کائنات کو دلہن بن کر آئی تھی، 3 بار کہا طلاق طلاق طلاق۔ سلیمان سے افضل ہیں؟ کہ ابراہیم سے علی کیسے افضل ہیں؟ کہ پڑھ لے قرآن۔ ابراہیم نے اللہ سے کہا ہم کو دکھاؤ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں، ہم دل سے تسلی چاہتے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم کو دکھایا کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ ابراہیم چاہتے تھے کہ دکھایا جائے۔ علی نے حیات کہا کہ جتنے پردے پڑے ہوئے ہیں نگاہوں کے سامنے اگر سب ہٹا لیے جائیں تو یقین جہاں ہے وہی رہے گا۔ میرا مولا عین الیقین حق الیقین صدق الیقین، یقین کی سنوں منزلوں پر فائز تھا۔
ابراہیم سے علی افضل ہیں، کا موسیٰ سے علی کیسے افضل ہیں؟ کا پہلے قرآن کہ جب ہجرت کی رات آئی اور اللہ نے موسیٰ سے کہا جاؤ نکل جاؤ مصر سے راستے چھپ کر چلے جاؤ، تو موسیٰ نے کہا ڈر لگ رہا ہے، راستے میں سپاہیوں نے راستہ روکا ہوا ہے، چاروں طرف تلواریں لیے لوگ ہیں، کیسے جاؤ؟ اللہ نے کہا ڈرو نا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ موسیٰ سب ہجرت ڈر گئے، علی سب ہجرت 40 تلواروں کے سائے میں سو گیا۔ پہلوانوں کی تلواروں کے سائے میں شب ہجرت سکون کی نیند سو گئے۔ علی موسیٰ سے افضل تھے۔ اس نے کہا عیسیٰ سے کیسے علی افضل ہیں؟ کا پہلے قرآن اللہ نے پوچھا عیسیٰ سے کیا تم نے اپنی امت سے یہ کہا ہے کہ اے میری امت مجھ کو اور میری ماں کو خدا مانو؟ عیسیٰ نے کہا نہیں پروردگار، ہم نے نہیں کہا، یہ خود سے مان رہے ہیں۔ یعنی عیسیٰ سے ایک قوم خدا کہنے لگی تو عیسیٰ سے اللہ نے پوچھ لیا علی کو ایک قوم خدا کہتی ہے، اللہ نے اس قوم سے پلٹ کر نہ پوچھا، نہ علی سے پوچھا کہ یہ خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے علی سے نہیں پوچھا بلکہ محشر تک کے لیے منسوخ کر دیا، اللہ نے تفصیل سے منسوخ کیا ہے۔ وہ راج دنیا کیا سمجھے گی کہ مسلمانوں کا مسئلہ اللہ نے ادھورا کو چھوڑ دیا؟ کچھ پتا نہیں، کافر ہے کہ مشرک ہے کہ یہودی ہے کہ منافق ہے، بس اللہ 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 اللہ، یعنی اللہ اللہ کون؟ علی اللہ علی اللہ۔ یہ کیا راز ہے؟ اور ہوتے کہاں ہیں؟ شام میں، لبنان میں، شام میں، اسرائیل میں علی کو خدا کہنے والے زیادہ وہی پائے جاتے ہیں۔ شاید قدرت یہ دکھانا چاہتی تھی ہمارے جس بندے پر شام میں 40,000 ممبروں سے تبرہ ہوا ہے، نہیں علی اللہ۔ قیامت تک قوم پکار رہی ہے، بچے کو لے کر پہاڑی پر گئی اور پکار کرتا اگر اس کا بندہ ہے جس کو دنیا خدا کہتی ہے مر جا، اور اگر علی کا بندہ ہے تو زندہ ہے، یہ کہہ کے پہاڑی سے بچے کو پھینک بچ جاتے ہیں۔ اللہ بچا لیتا ہے، یعنی اللہ کو منظور ہے کہ علی کو خدا کہا جائے۔ میں تو یہی سمجھوں گا ورنہ بچے کیوں بچے ہیں؟ پتا چلا اللہ نے سوچا خدائی تو دے ہی کی سب ہجرت۔ اب اگر کہہ رہے ہو تو ہم کیا کریں؟ کہو جو بھی چاہے کہو، جیسے سمجھ لیں یہ بندہ آئے علی کا بندہ ہو کر بندگی کی آبرو رکھ لی بنانا کے لیے، کیا دیر تھا منصور ہو جانا۔ غالب نبی نے دوست سے آتی حبیب ہے مسجد حق بندگی میں بے اقرار میں۔ شعرا دانشور علی کو کس مرتبے پر سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھیں گے؟ بڑھا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ ارے حرہ سے پوچھو صحابیات میں ہے، عصمت صحابہ کے موضوع پر مطالبہ ہے نا، جب صحابیات سے پوچھو علی کیا تھے، ہم سے مت پوچھو جو بزم رسول میں تھے، ان سے پوچھو علی کیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں علی کیا تھا؟ اس نے کہا حجاج یہ تو ایک دلیل دی ہے میں نے کہ عیسیٰ سے سوال طلب کر لیا گیا کہ کیا تم نے کہا ہے کہ خدا کہو؟ اور سن، جب عیسیٰ کی ماں مریم عیسیٰ کی ولادت قریب تھی تو بیت المقدس کے قریب گئی، اللہ نے مریم پر وحی کی یہ خدا کا گھر ہے، یہاں سے دور جاؤ، وہاں فراق کے کنارے بچہ ہوگا۔ جب علی کی ماں خانہ کعبہ کے پاس پہنچی تو اللہ نے آواز دی آ جاؤ۔ کون بلند ہے؟ کون بلند ہے؟ یہ پہلا موقع تھا کہ حجاج بن یوسف نے حرہ سے کہا جا،
جا چلی جا، تجھے قتل نہیں کروں گا. تو نے دلیلیں ایسی دی. پتہ چلا صحابیات بھی دلیلیں ایسی دیتی تھی کہ دشمن فضائل علی سن کر جھومنے لگتے تھے. اتنا ظالم جھومنے لگا فضائل علی میں موجودگی ہے جو سنے جھومنے لگتا ہے. اور پھر کیا کہنا کہ جو اولین میں فضائل سنا گئے صحابیات. کیا صحابہ کیا ہیں ان صحابیات کے آگے؟ گھر میں بیٹھنے والی عورتیں جن پہ الزام آیا ناقص العقل، ناقص الایمان، ناقص الگواہی، گواہی بھی آدھی، ایمان بھی آدھا، عقل میں بھی آدھی. لیکن صاحب جب یہ باتیں دیکھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کیوں کہا اللہ نے، کیوں کہا دین اسلام نے. سودا نکلے لینے کے لیے گھر سے نکلی، ابھی چلی تھی تھوڑی دور کہ مسجد سے آواز آئی سلونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. کان کھڑے ہو گئے، بار پکار رہے ہیں امام وقت، سلونی، پوچھو مجھ سے، پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. اور سب پتہ نہیں کیسے گدے بیٹھے تھے کہ پوچھ ہی نہیں رہے. یہ بار بار کہہ رہے پوچھو، اور پوچھنے والے پوچھتے ہی. ان کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ سلونی کیا ہوتا ہے. انہیں نہیں پتا تھا، ان کو پتا تھا. صحابیات میں تھی، پہنچ گئی اور منبر کے قریب پہنچ گئی. کہ بھائی میں سوال کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے دیکھا اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہیں بولا، یہ بڑی بھی پوچھ رہی. تو اس نے کہا پوچھو. اس نے بھی سوچا ہوگا ایک تو آیا یہ عورت سے ہی. کہا پوچھو. کہا میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا پوچھو. کہا یہ بتاؤ کہ دو پڑوسی ایک محلے میں رہتے ہیں اور دونوں مسلمان ہیں، دونوں دوست ہیں، پڑوسی، مکان قریب قریب، دونوں مسلمان، آپس میں دوستی. ایک مر گیا، ایک زندہ. اب 3 دن تک اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور یہ دفن کرنے نہیں جا رہا پڑوسی. کیا ہوگا؟ کیا اس پڑوسی پر واجب ہے کہ پہلے دن ہی اس کو دفن کر دے؟ اس لیے کہ مسلمان پر واجب ہے اپنے مسلمان پڑوسی کا جنازہ اٹھانا. کہا ٹھیک ہے سمجھ گئی. یاد رکھنا اپنی بات کو. کہا یاد ہے. کہا بتاؤ دو پڑوسی، مکان پاس پاس، ایک کافر ایک مسلمان. کافر مر گیا، اب مسلمان پڑوسی پر کیا حق ہے؟ کہا پڑوسی اگر کافر ہے تو اس کا جنازہ پڑا رہے 3 دن کیا مہینہ بھر پڑا رہے تو مسلمان کو واجب نہیں ہے کہ کافر کا جنازہ اٹھائے. کہ دونوں باتوں پر اب جمے رہنا. کہاں کیا پوچھنا ہے؟ کب بتاؤ مدائن میں سلمان فارسی مر گئے، دور سے علی ہزاروں میل دور سے دفن کرنے گئے. ایک صحابی مدینے میں مر گیا، جنازہ 3 دن پڑا رہا، علی نے دفن کیوں نہیں کیا؟ جنازہ مدینے میں پڑا رہا، علی نے کیوں نہیں گاڑا؟ وہاں سے اتنی دور ایک صحابی کو دفن کرنے گئے، ایک صحابی کا جنازہ مدینے میں پڑا ہے، علی کیوں نہیں دفن کرتے؟ مانو یا تو علی پر کفر کا فتویٰ لگاؤ کہ مسلمان کو نہیں گاڑا، یا یہ کہو کہ مرنے والا کافر تھا، علی پہ واجب نہیں تھا. مجمع سروں پہ ٹائر بیٹھ گئے. مولانا پریشان ہو گئے، امام صاحب پریشان ہو گئے. سلونی کہا تھا اب کیا کرتے؟ لیکن یاد رکھیے گا جب بھی 14 صدیاں گزر گئی ہیں، جہاں حق کی دلیل دے دی کفر کا فتویٰ آتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ جہاں حق ثابت ہوا کا کافر، انہوں نے بھی کہا کافرہ ہے، یہ کفر بک رہی ہے. جو حق بولے کافر، جو حق بولے کافر، ایک تیرے سوا سب کافر. آخر اس کا مطلب کیا؟
یاس لگانا چاہیے جی، اس تیرے سوا سب کافر، آخر اس کا مطلب کیا؟ جو سر پھرا دے انسان کا ایسا خفتے مذہب کیا؟ سر پھرا دے انسان کا ایسا خفتے مذہب کیا؟ یہ خف ہے، کفر کے فتوے نہیں ہیں، خفتی ہے سب، خفتی لوگ کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ انہی لوگوں نے تو اقبال کو فتوے پر کفر کا فتوا دیا تھا۔ اب تو بانی ہے جو پاکستان کا، فتوے کہاں گئے کفر کے اقبال پر؟ سر سید کو کفر کا فتوا دیا تھا، مولانا مودی جی کو بھی کفر کا فتوا، عادی ہے کفر کے فتوے دینے کے، کیسے فتوے اور کہاں کے فقیر؟ آپ نے جو چاہا لکھ دیا، مان کون رہا ہے آپ کے فتووں کو؟ کون مان رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو دائرہ اسلام میں کب لیا ہے؟ فتح مکہ سے اب تک، بھائی توجہ رکھیے گا، رسول نے احتیاط کی تھی، فتح مکہ کے کافر آئے تو طلقاء آزاد، تو لفظ طلقاء کہا، یعنی حق اپنے پاس رکھا، لفظ طلاق سے ہے، کیا مطلب؟ یعنی آزاد تو کر رہے ہیں، اب ہماری مرضی ہے کہ دائرہ اسلام میں لے یا نہ لے، وہ دن آج کا دن ہم نے دائرے میں لیا تھا، طلقاء سب آزاد ہیں، بول رہے ہیں آزاد کر دو، رسول ہے یہ غلام ہے، غلاموں کو کیا ہے، کیا کھاؤ کو کافر کہیں؟ صلوات پڑھیے گا۔ کافرہ ہے، کفر بک رہی ہے، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، اگر یہ اپنی مرضی سے آئی تو اس پر عذاب، اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو اس کا شوہر بھی جہنم میں جائے گا، اس پر عذاب کا اچھی بات یاد دلا دی۔ اب اس کا بھی جواب دے دو، وہ جو جمل میں آیا خود سے آیا یا چار کے، اگر مردوں کے مجمع میں عورت آ جائے تو اس کے عذاب کا، تو پھر بتاؤ تاریخ میں کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ تو کیا سلونی کہے گا، تو کیا جانے علم کیا ہے، یہ جو سر پہ تو نے امامہ باندھا ہوا ہے نا، یہ روز باندھتا ہے، روز باندھتا ہے نا، کہاں کا بتا تیرے امامے میں کتنے پیس ہیں، ذرا بتا دے کتنے بل دیتا ہے امانے میں، جس کو اپنے سر کی خبر نہ ہو، علم کی خبر کیا ہوگی؟ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہوتے منبر سے گر گئے۔ یہ ہے صحابیات۔ حافظ کفایت حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ کی صاحبزادی بیگم مولانا منور علی کئی دن سے فرمائش کر رہی تھی، فضا کا حال پڑھ دیجیے۔ ہاں پڑھوں گا، صحابیات میں ہے فضا نے رسول کو دیکھا، رسول سے حدیث نہیں، بس میں رسول میں ہے فضا، فضا سے بڑھ کے کون ہوگا؟ صحابیہ۔ کیا کہنا، کل بھائی کا ذکر تھا، آج بہن کا ذکر، قمبر اور فضا، کیا کہنا؟ قمبر آئے، فتاح نام تھا، علی نے قمبر نام رکھا، فضا آئی، میمونہ نام تھا، حالانکہ نام بہت پیارا تھا، میمون کے معنی ہے برکت والے قدم، میمونہ مبارک قدم، لیکن نہیں، قدرت سے منظور تھا نام کچھ اور بھی رکھا جائے تاکہ وہ نام قرآن میں آ جائے، قرآن میں آ جائے۔ آئی ابھی نئی تھی، معرفت کی منزلوں پر فائز نہیں ہوئی تھی، دیکھا روز فاقے ہوتے ہیں، بچے بھوکے سو جاتے ہیں، گھر میں کھانا نہیں پکتا، بادشاہ کی بیٹی تھی، اس دور میں بادشاہ کے خاندان میں تمام علوم سکھائے جاتے تھے، شہزادیوں کو اور شہزادوں کو، اس کو بھی علم کیمیا سکھایا گیا تھا، کیمیا آپ سمجھتے ہیں نا، کیمسٹری آج کا علم، اس علم سے واقف تھی، بازار گئی، کچھ تانبے کے ٹکڑے لائی، کچھ سورا لائی، آپس میں اس کو پکایا، بنایا، چاندی بنانا آتی تھی، چاندی بنا لی، اور اس فارمولے سے چاندی بنا کر علی کے پاس لائی، کہا یہ کیا ہے؟ میمونہ یہ کیا؟ کہا میں نے چاندی بنائی ہے، مجھ کو چاندی بنانا آتی ہے، اسے بازار میں بیچ دیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا مجھ سے بچوں کے فاقے نہیں دیکھے جاتے، اس کو بیچ کر لائیے، کچھ جو لائیے تاکہ میں روٹی پکاؤں، بچوں کو روٹی کھلا دوں۔
کا میمونہ یہ تمہیں چاندی جو بنائی ہے اگر اس تانبے کو تپا لیتی تو اس سے اچھی چاندی بنتی. حیران ہو گئی کہ مولا آپ کو بھی چاندی بنانا آتی ہے؟ کہیں جو تیرے سامنے میرا بچہ حسن کھڑا ہے یہ بھی چاندی بنانا جانتا ہے. اب حیران ہوئی. اب ماسٹر کی منزلیں بڑھ رہی. ایک بار علی نے کہا اپنے پیروں کے پاس دیکھا میمونہ نے تو چاندی کا دریا بہ رہا تھا. کہ دیکھ یہاں قدموں میں چاندی کے دریا بہتے ہیں, اب اس چاندی کو اس میں ڈال لو. میمونہ نے اس چاندی کے ٹکڑے کو ڈال دیا, نگاہوں سے چشمہ غائب ہو گیا. تب آج کے بعد ایسا نہ کرنا, اب ایسا نہ کرنا. اب سمجھ گئی, مارفت کی منزل پر پہنچ گئی. علی نے کہا دیکھ تجھے چاندی بنانا آتی ہے اور نصرت آل محمد نے بنائی, آج سے ہم نے تیرا نام فضہ رکھ دیا. فضہ عربی میں چاندی کو کہتے ہیں. فضہ کے معنی چاندی. اب میمونہ نہیں, اب فضہ ہے. آل محمد کے زبان سے جو چاندی بن جائے اس کی تو چاندی ہو جائے گی. کیا کہنا, علی کی زبان سے باب مدینۃ العلم کی زبان سے فضہ بن گئی. اب دیکھیں نام کی قدر کیا ہوگی. علی نے کہا ہے نا فضہ, تو اب نام کہاں تک جائے گا ذرا غور کیجیے گا. دیکھتے دیکھتے معرفت کی منزلوں پر پہنچی, سمجھ گئی کہ بزرگ مرتبے پر فائز ہیں آل محمد. یہاں تک کہ آج معرفت کی جو منزل آ گئی کہ زہرا کی چادر لے کر شمول کو بھر گئی گرنی رکھنے کے لیے. تو شمول یہودی نے کہا فضہ کیا غریبوں کیا پڑی ہوئی ہے مفلسوں کے گھر میں, آ جا کنیزی میں ہمارے گھر, ہم تجھے سونے کے زیوروں سے لاد دیں گے. فضہ نے کہا کیا بات کرتا ہے, کیا وہ سونے کے محتاج ہے, وہ کیا چاندی کے محتاج ہے, کیا وہ زر و زوار کے محتاج ہے, کیا مفلس ہیں, کیا دیوانہ ہے. تیرے گھر کی یہ دیوار سامنے جو ہے اگر میرا مولا علی کہہ دے تو سونے کی ہو جائے. شمول نے کہا ایسا ہے تیرا مولا, کہ تو مولا کی بات کرتا ہے. اگر فضہ یہ کہہ دے کہ سونے کی ہو جا تو ہو جائے گی. تاریخ میں لکھا کہ انگلی اٹھائی تھی پوری دیوار سونے کی ہو گئی. علی آ گئے کہ فضہ دیوار کو حکم دے اپنی پہلی حالت سے پلٹ جائے. کہ آج کے بعد کبھی ایسا نہ کرنا, سمجھا دیا. اب معرفت کی منزلوں پر اعلیٰ منزلوں پر فائز ہوتی جا رہی ہے. اب قرآن یوں پڑھتی ہے جیسے زبان بولتی ہے. اب جو بھی بولے جواب میں قرآن کی آیت پڑھے گی. اب عربی نہیں بولتی, اب قرآن بولتی ہے. بہت اعلیٰ منزلوں پر فضہ فائز ہو گئی ہے. علی نے شادی کی فضہ کی, گھر میں زہرا نے بیٹی بنا کر رکھا. ایک دن فضہ کام کرتی, ایک دن زہرا. جس دن زہرا کی باری آتی فضہ خاموش بیٹھتی. ایک دن جھاڑو یہ دیں, ایک دن جھاڑو یہ دیں. جو خود پہنا وہی اس کو پہنایا, بیٹی کی طرح رکھا ہے. اب کیا پوچھنا, کیا پوچھنا. رسول گھر میں آئے. بیٹی نے کہا بابا ہم نے آپ کے لیے دعوت کا انتظام کیا ہے. رسول آ گئے. دوسرے دن چلنے لگے. علی نے کہا کل ہماری طرف سے کھانا. چلے. اب حسن اور حسین نے کہا نانا کل ہماری طرف سے. 3 دن ہو گئے. چوتھا دن آیا. اب فضہ دروازے پر پردے کو اٹھائے ہوئے. رسول رخصت ہو رہے تھے. کہا یا رسول اللہ کل کنیز کی طرف سے, فضہ کی طرف سے. رسول نماز پڑھ کر چاہتے تھے کہ حجرے میں جائیں. جبریل امی آ گئے تو رخ کو بدل لیجیے. فضہ کی دعوت یاد ہے نا, فضہ کی دعوت یاد ہے. کہاں یاد ہے, تو جائیے فضہ انتظار کر رہی ہے. وقت دعوت آ گیا. فضہ نے کچھ بتایا نہیں. ایک بار حجرے میں گئی, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. تب پروردگار تیرے حبیب کو دعوت میں بلایا. فضہ نادار ہے, ابھی دعا تمام نہیں ہوئی تھی تو جنت کے کھانے تخت میں آئے. کھانے لیے ہوئے رسول کے پاس آئی. تو فضہ کہاں سے آئے, تو دعا کی تھی حجرے میں یہ آ گئے. تو ایک بار زہرا کو دیکھ کر کہا فاطمہ زہرا تیرے گھر کی کنیز کا مرتبہ مریم کے برابر ہے.
یا مریم کے لیے جنت کے کھانے آئے یا تیری کنیز کے لیے آ رہے ہیں. یہ ہیں صحابیات رسول جن کا مرتبہ ہم پلے مریم ہو جاتا ہے. اور وہ دن بھی آ گیا کہ جب روٹیاں پکی گھر میں اور روزے افطار کرنے کا وقت آیا تو سائل در پر آ گیا. روٹیاں سب نے دے دی. روٹیاں ایک علی کی روٹی, ایک زہرا کی روٹی, ایک فاطمہ کی روٹی, ایک حسن کی, ایک حسین کی. 4 روٹیاں سائل کو دی گئی تو فضہ نے اپنی 5ویں روٹی دی سائل کو دے دی. ایک دن یتیم آیا, ایک دن اسیر آیا, ایک دن قیدی آیا, سب بھوکے تھے اور 3 دن تک 5 روٹیاں گئی سائلوں کے پاس. 4 روٹیاں معصومین کی, 1 روٹی فضہ کی, 5 اور 5 10 اور 5 15 روٹیاں. جب چوتھا دن آیا تو اب جبریل امی آئے سورہ دہر لیے ہوئے. سورہ دہر میں 30 آیتیں ہیں. سورہ دہر میں 30 آیتیں ہیں. اللہ نے حساب رکھا کہ 15 روٹیاں آئیں تو ہر روٹی کا وزن کیا تو 1 روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیتوں کے برابر قرار پایا. اس میں فضہ کی بھی 1 روٹی. سورہ آ گیا. سورہ آیا تو اس میں اللہ نے علی کا نام نہیں لیا, فاطمہ کا نام نہیں لیا, حسن کا نام نہیں لیا, حسین کا نام. 3 مقامات پر اللہ نے کہا فضہ فضہ فضہ. اب سورہ دہر پڑھیے, 3 مقام پر فضہ کا لفظ آیا ہے. ہم تمہیں چاندی کے کنگن پہنائیں گے, ہم تمہیں چاندی کے کنگن پہنائیں گے, ہم تمہیں چاندی کے کنگن پہنائیں گے. اللہ نے چاہا کہ قرآن میں فضہ کا نام رہ جائے. جس کا نام سورہ دہر میں ہو اس کا کیا پوچھنا. جب فضہ ایسی ہے تو فاطمہ کیسی ہوں گی. الصلاۃ پڑھیے گا. یہ ہے فضہ کا مرتبہ. رسول کا آخری وقت تھا, سب کو بلایا, سب سے باتیں کی. اب فضہ کو کہا کہ فضہ کو بلاؤ. فضہ کو بلایا گیا. رسول اللہ فرماتے ہیں فضہ تو نے میرے بچوں کی بڑی خدمت کی, تو نے میرے گھر میں رہ کر حق محبت حق مودت ادا کیا. فضہ ہم چاہتے ہیں جاتے جاتے تجھے 3 حق دیتے جائیں. اب مانگ لے رسول سے جو بھی مانگنا چاہتی ہے. کہ یا رسول اللہ اس گھر میں آپ کے گھر میں فضہ کو کیا کمی تھی جو میں کچھ مانگوں. کہ نہیں فضہ مانگ لے, جو بھی مانگنا چاہتی ہے مانگ لے. کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے رہے ہیں تو میں مانگتی ہوں. پہلی بات یہ مانگتی کہ میں نے اکثر اپنی بیوی سے ایک لفظ سنا ہے کربلا. کربلا اکثر میرا چھوٹا شہزادہ حسین اور زینب بڑی شہزادی جب پاس بیٹھتے ہیں تو کچھ باتیں کرتے ہیں. اس میں ایک لفظ بار بار آتا ہے کربلا. میں یہ تو نہیں جانتی لیکن یہ سمجھ گئی ہوں کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے آل محمد کے گھر میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. کہ فضہ ہاں ایسا ہے. کیا چاہتی ہے؟ کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب وہ واقعہ ہو اس وقت تک میں زندہ رہوں. دعا کیجیے اپنے رب سے کہ میری عمر اتنی ہو جائے. کہ فضہ زندہ رہے گی, تو زندہ رہے گی. کہ تیسری بات یہ مانگتی ہوں کہ میں اس واقعے میں موجود ہوں اور اس وقت بھی میرے ہاتھ اور پیروں میں اتنا دم ہو کہ اس وقت بھی میں آپ کے خاندان کے بچوں کی خدمت کر سکوں. کہ ہم نے کچھ اپنے رب کے ہی سے یہ نیت بھی عطا کر دی. کہ تیسری بات مانگ لے. کہ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی عمر میں جب کبھی بھی ایک دعا مانگو فوراً پوری ہو جائے. یہ حق مجھے دے دیجیے, یہ حق مجھے دے دیجیے. یہ کہہ کر رسول نے آنکھیں بند کی. فضہ در سے آگے بڑھی. ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے. کہ فضہ یہ تم نے کیا مانگا؟ اب ذرا صحابی اور صحابیہ کا فرق دیکھ لیں. عظمت صحابہ نے دونوں کا فرق دیکھ لیں. بوڑھے صحابی نے صحابیہ سے کہا کیا مانگا رسول سے؟ حق رسول نے دیا. یہ کیا مانگا کہ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تمہاری باتیں میرے سمجھ میں نہیں آئیں. کہ آپ کے سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی, آپ کے سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. آپ ہوتے تو کیا مانگتے؟
کہ اگر ہم سے رسول کہتا تو ہم رسول سے مانگتے کہ کائنات کی حکومت دے دیجئے، جہاں دماغوں میں حکومت بسی ہو صحابہ سے، ہر وقت حکومت، ہر وقت حکومت، کہ ہم تو مانگتے پوری دنیا کی حکومت دے دیجئے۔ کہ دوسری بات کیا مانگتے؟ دوسری بات کیا مانگتے؟ کہ دوسری بات یہ مانگتا کہ قیامت تک کی عمر دے دیجئے، لیکن شیطان کا مطالبہ ہے نا، دونوں مطالبے شیطانی ہیں۔ ہم مانگتے قیامت تک کی عمر دے دیجئے۔ اور تیسری بات کیا مانگتے؟ تو تیسری بات یہ مانگتے کہ جب مروں تو جنت میں جاؤں، یعنی جنت میں جانے کی امید نہیں ہے، مایوس ہے۔ کہ یہ تم مانگتے، اور سجدہ کا جواب سنیے کہ معرفت کی کس منزل پر ہے، کہ میں پوری دنیا کی حکومت مانگ کر کیا کرتی، اس لیے کہ آل محمد کے در کی تنیزی کائنات کی حکومت ہے۔ اب سمجھیے آپ یہ غلامی میں سرشار کیوں ہے غلام؟ یہ زمانے کی حکومتوں سے افضل ہے محبت کی علی، وہ علی کی محبت افضل ہے کائنات کی حکومت سے۔ اور تو نے یہ جو کہا کہ قیامت تک کی عمر مانگتے، تو سنو، ان کی محبت میں جو مر جائے وہ شہید مرتا ہے، اور شہید کو موت نہیں آتی، عمر طویل ہے محبت علی میں مرنے والے کی۔ تو اور تیسری بات تم نے یہ جو کہا کہ میں جنت مانگتی، تو کیا در زہرا کے علاوہ کہیں اور بھی جنت ہے؟ میں تو رہتی جنت میں ہوں، میں ہر وقت رہتی ہوں جنت میں۔ بس جناب آج کے علم کا روز ہے، ظاہر ہے کہ آپ تھکے گئے، صبح سے مجلسوں اور جلوس آپ نے کیے ہیں، آخری منزلوں سے میں قریب ہو گیا۔ فضا نے جو کچھ کہا تھا وہ ہوا، فضا بوڑھی تھی مگر واقع کربلا میں شامل، فضا کے ہاتھ اور پیروں میں اتنی قوت کہ بار بار یہ فضا تھی جو خبر لاتی تھی اب علی اکبر لڑ رہے ہیں، شہزادی اب اول محمد لڑ رہے ہیں، اب قاسم لڑ رہے ہیں، اب آقا نے یہ کہا ہے، اب آقا نے یہ کہا ہے۔ اور جب لاشیں آنے لگے کہتی شہزادی علی اکبر کا لاشا لا رہے ہیں آقا، اب قاسم کا لاشا آ رہا ہے، اب اول محمد دولہا بنے ہوئے آ رہے ہیں، فضا کبھی سر پار کبھی شہزادی کے حجرے میں۔ اور اب وہ وقت آیا کہ جو فضا نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ ایک دعا مانگوں اور جب بھی مانگوں تو پوری ہو جائے، وہ وقت آیا، وہ شام غریبوں کا وقت تھا، اکلیل المصائب ریاض القدس چھپ گیا لاہور سے ترجمہ ہو کر مقتل، پڑھیے تو پتہ چل جائے گا کہ زوجہ حر کی روایت کتنی غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں پانی کہاں سے آیا، پانی کہاں سے آیا، سنیے پانی کہاں سے آیا، مقتل میں لکھا ہوا ہے جب شام غریباں کا وقت آیا، فضا نے کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر تیمم کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار تیرے رسول نے حق مجھ سے دیا تھا کہ جب بھی میں دعا مانگوں اسی وقت میری مراد پوری ہو جائے، پروردگار بس اتنا کہنا ہے کہ تیرے محبوب کی آل پیاسی مر جائے گی، اب بھی پانی نہیں ملے گا، فضا اے رب تجھ سے پانی کا سوال کرتی ہے۔ ابھی فضا کی دعا تمام نہ ہوئی کہ سوجے پانی کے بھرے ہوئے تسمے رکھتے ہوئے آسمان سے ملائکہ پانی لے کر آئے، فضا کے سامنے تس رکھے ہوئے تھے پانی کے کوزے، اس پانی کے کوزے کے لیے ہوئے شہزادی کے پاس آئی کہ شہزادی خود بھی پانی پیجیے، بچوں کو بھی پلائیے۔ کہ فضا پانی کہاں سے آیا؟ کہ دعا کی تھی، آپ کے نانا نے دعا کا حق مجھ کو دیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، سکینہ کی پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، رب سے میں نے پانی کا سوال کیا، وہ جس نے کھانے جنت کے بھیجے تھے آج پانی بھیج دیا فضا کے سوال پر، لیکن تاریخ میں نہیں ملتا کہ پانی کسی نے پیا بھی ہو، اس لیے کہ سب سے پہلے کوزہ ہاتھ میں لے کر سکینہ بے ہوش تھی، بیدار کیا کہ سکینہ اٹھو پانی پی لو،
تو پہلا جملہ یہ کہا کہ اماں کیا امی واپس آ گئے میرا پانی آ گیا کہ نہیں سکینہ یہ فضا تیری کہیں پانی لائی ہو سکینہ پانی پی لو تو بے اختیار کا کہ اماں آپ نے پیا کہ میں کیسے پی لوں جو قافلے میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پلاتے ہیں پوجا لے کر مقصد کی طرف چلی تو سکینہ کہاں چلی تو آپ نے تو کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پلاتے میرا بھیا علی افراد کیسا ہے میں پانی پلانے عسکر کو جا رہی ہوں بس اب آگے روایت میں یہی جملے ملتے ہیں کہ پانی کس نے پیا کس نے نہیں پیا مقتل میں یہ نہیں ملتا کہ کہاں پانی پیا ہمیں نہیں معلوم کہ اہل حرم نے پانی کہاں پیا کب دیکھوں سے پانی لگایا ہاں ایک روایت بس یہ ملتی ہے کہ جب حسین جنت میں پہنچے تو چاروں طرف سے ملائکہ نے گھیر لیا فاطمہ آ گئی علی آ گئے ایک بار جانے کیسے لے کر حسین کے سامنے رسول آگے بڑھے تب میرے کربلا کے پیاسے لڑ کر آیا ہے نانا کے ہاتھ سے پانی پی لے نانا کے ہاتھ سے پانی پی لے ایک بار کا نانا میری بہن حسینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے نانا کیسے پانی پی لے روایت سے ہو گئی پتہ نہیں حسین نے پانی اب تک پیا ہے تو نہیں مجھے نہیں معلوم تاریخ میں نہیں ملتا کہ اہل حرم نے پانی کب پیا یہ بھی روایت اگر پانی کی تو یہ بھی ادھوری روایت ملتی ہے تو سید استاد بھی کہتے ہیں قید خانے میں ہمیشہ میں نے دیکھا کہ پھپھی اماں کھڑے ہو کر نماز شب پڑھتی تھی لیکن ایک دن دیکھا بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہے زنجیر کو سنبھال کر قریب گئے کہ پھپھی اماں کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز شب پڑھتے نہیں دیکھا تب بیٹا کیا کروں اب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی اس لیے کہ جو کھانا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اپنے حصے کا بھی بچوں کو کھلا دیتی ہوں اب زینب میں دم نہیں رہا اب زینب کھڑی نہیں ہو پاتی اللہ تاریخوں میں ہے جناب زینب کی زبان ہاتھ میں ہے لکھنے والے علماء نے لکھا کہ جب شام سے واپسی ہوئی تو جناب زینب صرف 6 مہینے زندہ رہی 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکی جس پر اتنے مسائل پڑے ہو وہ 6 مہینے کیسے بی زندہ رہی بس بھائی کے ماتم کے سہارے زندہ رہی کلاب سن چکے اسیر قید سے چھوٹ گئے زندہ سے چھوٹ گئے اب جو چھوٹے تو آپ کو یاد ہے کہ کوفے سے قیدی کیسے آئے تھے تماشا دکھایا جا رہا تھا چاروں طرف پتھر مارنے والے تھے انگارے پھینکنے والے تھے لیکن اب جو سواری چلی تو اب شان کچھ اور تھی بشیر بن جزلم جس کی سرکردگی میں 15,000 کا لشکر ساتھ کیا گیا تو اس قافلے کو پہرے میں لے جاؤ لیکن 2 میل دور لشکر چلے گا اور جہاں پر زینب کا قافلہ رکے ہمارے لشکر کے سپاہی وہاں سے دور اترے قافلے کی بیجیوں کی آوازیں لشکر والوں کے کان میں نہ جائیں اب یہ حکم دیا گیا ہے ادب سے بشیر قافلے کو لے جا رہا ہے اب جناب زینب ہے اور قافلہ ہے بیویاں ہیں 20 سفر کی تاریخ تھی کہ کربلا میں داخلہ ہوا وہی دن تھا کہ جابر صحابی رسول بوڑھا صحابی کربلا آیا ہوا تھا اپنے غلام کے ساتھ فرات میں غسل کیا کپڑے بدلے ایک بار فرات سے نکلے غلام نے نالین سامنے رکھی کا نالین ہٹا لے اب ہم ننگے پیر چلیں گے کہا کیوں کیسے تو دریا سے لے کر مقصد تک زہرا کا لہو کہاں کہاں گرا ہے میں نالین کیسے پہن کر چلو قبر حسین کے قریب پہنچے رخسار کو قبر پہ رکھا ایک بار آواز کی حسین میں نے بھی گود میں کھلایا ہے میں نے بھی کاندھے پر چڑھایا ہے بوڑھا صحابی تمہارے نانا کا اتار رہا ہے
جب بھی میں گیا تمہارے در پر میں نے سلام کیا، حسین تم نے سلام کا جواب دیا، کیا آج بوڑھے صحابی کو سلام کا جواب نہ دو گے؟ جابر سلام کر رہا ہے، حسین جواب دے۔ ایک بار خود بخود قبر سے الگ ہوئے، آنکھ سے دیکھا کہ پروردگار میرا حسین بولے تو کیسے بولے، جسم پر سر کہاں ہے؟ سر تو دیار بدیار نیزے کو بلند کیا گیا، ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ قبر سے آواز آئی، جابر آگے بڑھو، بہن کی سواری آ رہی ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، درد سے جابر کے غلام نے کہا قافلہ آ رہا ہے، جابر نے کہا مجھے الگ لے چلو، قبر کے پاس سے ہٹا لو، نبی کی نوازیاں آ رہی ہے، فاطمہ کی بیٹیاں آ رہی ہے۔ اب جابر کہتے ہیں کہ قافلہ آ گیا، لیکن میں نے سنا کہ آنے والی بیوی نے آواز دی، حسین بہن آ گئی، بے تک بہن آئی، کوئی شکوہ نہیں کیا کہ بازوؤں میں رسی بنی، یہ نہیں کہا کہ سر کھل گیا، بس اتنا تھا بھیا سکینہ کو حوالے کیا تھا۔